محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن پاک میں اس مہینے کے بارے میں آیا ہے منہا اربعۃ حرم۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک قابل حرمت، قابل عظمت ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے یہ مہینہ عظمت والا، شان والا، شوکت والا، فضیلت والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس مہینے کی عظمت و رفعت تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی اس مہینے کو اور اس سے علاوہ 3 مہینے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اہل مکہ اور کفار اور مشرکین بھی ان کی قدردانی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، ہم اپنے کیلنڈر کی بنیاد کس واقعے کو بنائیں؟ حضور کی ولادت کو، فتح مکہ کو، یا ہجرت مدینہ کو؟ صحابہ کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ ہم اپنے سال کا آغاز ہجری سال سے کیا کریں گے، ہجرت سے کیا کریں گے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، کہاں سے؟ مکے سے ہجرت کی تھی، کہاں؟ مدینے کی طرف۔ اور کیسی ہجرت؟ بے مثال ہجرت، حقیقی ہجرت، با کمال ہجرت۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت سے اسلامی سال کے آغاز کہنے کی وجہ یہ بھی تھی تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے اکابرین نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہے۔ جب جب ہمارے سال ہمارے سامنے ہجری سال رہا کرے گا، ہر دن ہمارے سامنے ہجری سال رہا کرے گا، تو ہمیں اپنے بڑوں کی یاد آیا کرے گی۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے باغات کو چھوڑ دیا تھا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے دروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنی جائیداد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے معاشرے کو اور اس مکہ کو چھوڑا تھا جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنا کر رکھا ہے، بیت اللہ۔ ارے کون چھوڑ سکتا ہے اتنی ساری چیزوں کو، باغات کو، محلات کو، آباء و اجداد کو، اپنے معاشرے کو، اپنی لکچر کو، اپنی تہذیب کو اور بیت اللہ کو؟ لیکن اللہ کا حکم تھا۔ صحابہ نے کیسی قربانی دی ہے اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے دوستو۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد پھر اسلام پنپتا چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ مدینے میں جا کر اسلام کی آب و ہوا پھیلنے لگی، اسلام کی مہکتی ہوائیں مہکنے لگی، اسلام کی آواز گونجنے لگی، اسلام والوں کی پہچان ہونے لگی۔ مکے میں تو دین کا کام کرنا مشکل، لیکن مدینے میں بڑا آسان۔ کفار و مشرکین نے دیکھا یہی وہ لوگ تھے جن میں جب لڑائی بجتی سال ہا سال تک ان کی لڑائی ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے ہیں تو آج ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کی معاشرت کو دیکھو۔ اسلام پھیلتا چلا گیا، اخلاق سے پھیلتا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 1400، لیکن انسانیت نے دیکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ اور فتح مکہ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہوا ہے۔ صرف 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 تک ہو گئی تھی۔
لیکن کب؟ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے نہیں۔ اور ہجرت کیسی؟ ابھی میں نے بتایا ہے، جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دین کی خاطر حرام لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اپنے دروں کو چھوڑا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اپنے باغات کو چھوڑا تھا، اپنے اعزا اقربا کو چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہودیت کی تہذیب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم اسلامی لیکچر کو بھول بیٹھے ہو، یہودیت کو تم نے اپنا لیا ہے۔ یہ صحابہ تھے دن رات جنہوں نے محنتیں کی ہے۔ اسلام کا پودا تو انہی لوگوں نے لگایا ہے۔ ان سے پوچھو، یہ ہجری سال ہمیں بتاتا رہے گا ہجرت ہجرت ہجرت، چھوڑو چھوڑو۔ ہجرت کے معنی چھوڑو، کس چیز کو چھوڑو؟ اپنی خواہشات کو چھوڑو۔ اللہ کی محبت کی خاطر اگر تمہیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، چھوڑو۔ اپنے عزا اقربا کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، چھوڑو۔ یہ ہجرت کا سال ہمیں بتاتا رہے گا، لیکن افسوس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجری سال کیا ہوتا ہے، ہجرت کیسے ہوئی ہے۔ تو دوستو، ہجرت کے بعد اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ 2 سال کے بعد میں نے بتایا ہے کہ 1400 سے، جہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 افراد تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئے تھے۔ بڑی شان کے ساتھ، بڑی آن کے ساتھ، بڑی عظمت و شوکت کے ساتھ یہ 10,000 کا لشکر مکے کی گلیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، نعرہ تکبیر کی صدائے بلند ہے۔ آج یہ اپنے قائد، اپنے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے۔ ہجرت سے پہلے نہ جانے کتنی قربانیاں صحابہ اکرام نے دی تھی، ہجرت کے بعد ان کی قربانیاں رنگ لائی ہے۔ انہوں نے باغات کو چھوڑا تھا، انہوں نے مکانات کو چھوڑا تھا، جائیداد کو چھوڑا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہو گیا ہے، اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ مکے کے کافر رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، محمد کی حکومت آ گئی ہے، عمر فاروق کی حکومت آ گئی ہے، یہ نہیں بخشے گا ہمیں، علی کی حکومت آ گئی ہے، یہ شیر خدا میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی بہادری ہم نے دیکھی ہے، عمر فاروق کی بہادری بھی دیکھی ہے۔ صحابہ تو تیار تھے نبی کے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ ہم بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے نبی کو ستایا تھا، ہم اینٹ کا بدلہ پتھر سے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ اے مکے والوں، آج کسی کی ماں کو بیوہ نہیں کیا جائے گا، بچوں کو یتیم نہیں کیا جائے گا۔ اذهبوا، جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ محمد ظلم برسانے کے لیے نہیں آیا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج کسی کی حکومت کچھ دنوں کے لیے کیا آ جاتی ہے، وہ انسانیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ ارے حکومت کرنی سیکھنی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حکومت سیکھو۔ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا برتاؤ کیا ہے اس آمنہ کے لال در یتیم نے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ جبھی تو کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اسلام اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔
لوگوں نے صحابہ کے اخلاق و اطوار و عادات کو دیکھا تو اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے چلے گئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام میں داخل ہوتے گئے. کیسے؟ فوج در فوج. اسلام کا پرچم ساری دنیا میں لہرا دیا گیا. اسلام نے ساری دنیا کو جینے کا سلیقہ بتا دیا. کب؟ جب صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ نے ہجرت کی تھی. ہجرت کے معنی چھوڑنا. انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی تھی، مکانات، جائیداد، خواہشات. دوستو، ہم بھی تو صحابہ کے نام لیوا ہیں. صحابہ ہمارے اکابرین تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ان کو اس نعرے سے اور ان الفاظ سے ان کو پکارا ہے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. ہم اس نئے سال کے موقع پر حساب لگائیں، ہم نے پچھلے سال کیا کیا. نئے سال پر ہم اپنی نئی بنیاد کو رکھیں. انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی، انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا محمد کی خاطر، یہ بھی ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے ناجائز خواہشات کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے مکاریوں کو، بدمعاشیوں کو، بدنگاہی کو، بدکاری کو، بدفعلی کو، بد کرداری کو، بد اخلاقی کو، بد معاشرتی کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر نہیں چھوڑا ہے تو ہم بھی چھوڑیں گے. صحابہ نے تو سب کچھ چھوڑا تھا. کام یہ تو کرنے کا ہوتا ہے یا نہ کرنے کا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے، کسی کام کا کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے؟ نہ کرنے میں تو کچھ بھی نہیں کرنا. اور یاد رکھیے، نہ کرنے سے ہی اللہ کا ولی بنتا ہے. کرنے کے کام تو گنے چنے ہیں. 5 وقت نماز پڑھنی ہے، روزے کا موقع آئے گا، 1 سال میں تمہیں روزے رکھنے ہیں. پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوگا، تمہیں حج کرنا ہے. سال میں 1 مرتبہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے. اور گناہ کے بارے میں تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں بدنگاہی نہیں کرنی ہے، تمہیں حرام کاری نہیں کرنی ہے، تمہیں حرام خوری نہیں کرنی ہے، تمہیں یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو نہ کرنا تو آسان ہوتا ہے کرنے کے مقابلے میں. اور نہ کرو اور اللہ کے ولی بن جاؤ. اللہ نے کتنا سستا سودا کر دیا ہے جنت کا. تو آئیے اس اسلامی سال کے موقع پر ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم بھی چھوڑیں گے. کس چیز کو؟ برے اخلاق کو چھوڑیں گے، بری عادتوں کو چھوڑیں گے، نماز کی خاطر اپنی نیند کو چھوڑیں گے، نماز کی خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑیں گے. رازق تو اللہ ہے نا. آپ اگر نماز کے وقت کاروبار میں منہمک ہو تو خدا کی قسم آپ اپنے کردار سے بتا رہے ہو خالق اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. رزاق اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ رزاق اللہ ہے. رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت.